حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو. کون علی؟ وہ علی جو داماد مصطفیٰ ہے، وہ علی جو شوہر حضرت فاطمہ الزہرا ہے، وہ علی جو بابائے حسن مجتبی ہے، جو علی حضرت امام حسین کے بابا ہیں. حضرت علی کا دور خلافت ہے. حضرت علی کے زمانے میں ایک نوجوان نکاح کرتا ہے. نکاح کرنے کے بعد جس عورت سے نکاح کیا اس کو لے کر کے اپنے گھر آیا. سہاگ رات ہے، مگر وہ سہاگ رات کیا منائے، وہ پوری رات اس عورت کے ساتھ وہ نوجوان جھگڑتا رہا. ایسا لگتا تھا ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو. پوری رات جھگڑتا رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے خادم سے کہتے ہیں جاؤ فلاں محلے میں جاؤ اور فلاں گھر پہ جا کے دیکھنا، وہاں پہ ایک نوجوان ایک عورت کے ساتھ جھگڑ رہا ہے اور اس کو بلا کر کے لاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو محلہ بتایا، جو گھر بتایا، جا کر کے خادم نے دیکھا تو واقعتاً وہ نوجوان اس عورت کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے. اب قربان جائیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم پر، جس علی کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. وہ اپنے گھر پہ رات گزار رہے ہیں مگر محلے میں فلاں جگہ فلاں گھر پہ جھگڑا ہو رہا ہے، اس کی خبر حضرت مولا علی کو ہے. یہ سب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا کیا اور محبوب کے صدقے میں مولا علی کو بھی عطا کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم جاتے ہیں، جا کر کے دیکھتے ہیں واقعتاً جھگڑا ہو رہا ہے. وہ خادم جا کر کے اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ چلو تجھے امیر المومنین حضرت علی نے بلایا ہے. وہ نوجوان اور وہ عورت دونوں ساتھ میں آتے ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر تم لوگ پوری رات کیوں جھگڑتے رہے، آخر جھگڑنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کل ہی میں نے اس سے نکاح کیا، لیکن اس کے چہرے کو جیسے ہی دیکھا مجھے گھن آنے لگا، مجھے اس سے نفرت ہونے لگی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو کہا ٹھیک ہے تم باہر جاؤ. اس نوجوان کو علیحدہ کیا. علیحدہ کرنے کے بعد اس عورت سے کہا کہ جو میں تجھ سے پوچھوں سچ سچ بتائے گی؟ وہ عورت کہنے لگی ہاں حضور میں سچ بتاؤں گی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ سنو، کچھ سال پہلے تجھ پر تیرا چچیرا بھائی عاشق تھا. کہا کہ ہاں حضور عاشق تھا. کہا کہ تو رات میں ایک رات میں اکیلی نکلی اور وہ تجھے پکڑ کر تیرے ساتھ زنا کیا اور جس کے وجہ سے تو حاملہ ہو گئی اور یہ خبر کسی اور کو نہیں ہوئی تھی، صرف یہ بات تیری ماں جانتی تھی. کہا کہ ہاں حضور ایسا ہوا تھا. کہا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو تو اور تیری ماں لے کر کے ایک جگہ پہنچی اور وہاں لے جا کر تیری ماں نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس بچے کو پھینک دیا اور اتنے میں ایک کتا آیا اور وہ بچہ اس بچے کو کتا جیسے ہی لے کے جانے کی کوشش کر رہا تھا، تیری ماں نے ایک پتھر اٹھائی اور اس کتے کو مارا. تو کتے کو لگنے کے بجائے وہ پتھر اس بچے کے سر پہ لگا اور سر پہ لگنے کے بعد جب خون بہنے لگا تیری ماں نے کپڑا لپیٹ کے سر پہ وہاں سے تیری ماں آ گئی اور تو بھی آ گئی. کہا کہ ہاں حضور یہ ہوا تھا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد تمہیں کوئی پتہ نہیں تھا، نہ تمہاری ماں کو پتہ تھا کہ وہ بچہ کہاں گیا، اس بچے کو کس نے پالا. کہا کہ ہاں حضور ایسا ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس بچے کو تم نے پھینکا تھا، جس بچے کو تیری ماں نے پھینکا تھا، وہ بچہ کوئی اور
اور نہیں ہے، یہی نوجوان ہے جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے، وہ تیرا شوہر نہیں ہے، تیرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا کہا، وہ عورت کہنے لگی کہ حضور یہ بات صرف میں جانتی تھی اور میری ماں جانتی تھی، تیسرا کسی کو خبر نہیں تھا، مگر آپ کو معلوم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا کہا، اس عورت نے اقرار کر لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس نوجوان کے ساتھ تیرا نکاح ہوا تھا وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ وہی تیرا بیٹا ہے، اور جو پتھر مارنے کے وجہ سے تمہاری ماں نے کتے کو پتھر ماری تھی، لیکن کتے کو لگنے کے بجائے اس بچے کو لگا تھا، آج بھی دیکھو اس نوجوان کے سر پہ وہ نشان موجود ہے۔ جب دیکھا لوگوں نے کہ اس کے سر پہ واقعتاً نشان موجود تھا، وہ عورت کہنے لگی حضور آپ نے مجھے بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ، یہ تیرا شوہر نہیں تیرا بیٹا ہے۔ خوشی خوشی ماں بیٹے وہاں سے واپس آ گئے۔